السلام علیکم دوستو۔ ہمارے ارد گرد لاتعداد عشقیہ داستانیں بکھری پڑی ہیں، لیکن جو سیاہ ترین داستانی عشق ہم آج آپ کو سنانے والے ہیں اسے عشق کہا جائے یا پاگل پن، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے ڈاکٹر کی ہے جو تقریباً ساری دنیا گھوم چکا تھا، اپنے کام میں بے انتہا مہارت رکھتا تھا، جبکہ اس کے میڈیکل ٹیسٹ میں یہ بات بھی عیاں ہو گئی تھی کہ وہ کسی بھی قسم کے ذہنی عارضے میں مبتلا نہ تھا۔ اس کے باوجود اس نے ایک ایسا گھناؤنا فعل انجام دیا جس کے پیچھے چھپی وجوہات جاننے سے دنیا آج بھی قاصر ہے۔ یہ کہانی ہے امریکہ کے ایک ڈاکٹر کارل ٹینزلر کی۔ یہ 1877 عیسوی کے دوران جرمنی میں پیدا ہوا اور یہیں پلا بڑھا۔ پہلی جنگ عظیم سے کچھ عرصہ قبل کارل ٹینزلر آسٹریلیا روانہ ہو گیا۔ آسٹریلیا سے اس نے انڈیا کا سفر بھی کیا اور کچھ عرصہ یہاں بھی گزارا۔ جنگ کے اختتام پر اس نے واپس اپنی آبائی ملک جرمنی کا رخ کیا۔ جرمنی واپس آنے کے بعد اس نے ڈورس شیفر نامی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ اس شادی سے کارل ٹینزلر کے گھر 2 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں۔ 1926 میں یہ پورا خاندان جرمنی سے امریکہ کی جانب ہجرت کر گیا، جہاں فلوریڈا نامی ریاست میں ٹینزلر کی بہن پہلے سے مقیم تھی۔ بعد ازاں کارل ٹینزلر اور اس کی فیملی بھی یہیں رہنے لگی۔ ٹینزلر اکثر اپنی فیملی اور دوستوں میں ایک خواب کا ذکر کیا کرتا تھا جس میں اس کی دادی اسے اس کے سچے پیار سے ملواتی ہے، جو ایک سیاہ بالوں والی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ ٹینزلر کے قریبی لوگ اس کی ان باتوں کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا کرتے۔ 1927 عیسوی میں اس نے فلوریڈا کے میرین ہاسپٹل میں بحیثیت ریڈیولوجی ٹیکنیشین کی ملازمت اختیار کی اور اپنی فیملی سے دور ایک دوسرے شہر میں رہنے لگا۔ اسی ملازمت کے دوران ٹینزلر کی ملاقات ماریا ایلینا نامی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سے ہوئی، جو اپنی ماں کے ساتھ روٹین چیک اپ کے لیے اسپتال آئی تھی۔ یہ لڑکی لاطینی امریکہ کے ملک کیوبا سے تعلق رکھتی تھی۔ ٹینزلر کو یہ سیاہ بالوں والی لڑکی ہو بہو وہی محسوس ہوئی جو اس کے خوابوں میں آیا کرتی تھی۔ یہ 22 سالہ لڑکی ٹینزلر سے ملنے سے پہلے ہی شادی شدہ تھی، لیکن یہ رشتہ جلد ہی ختم ہو گیا کہ جب اس کا شوہر اس کے اسقاط حمل کے بعد اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد پتہ چلا کہ ایلینا ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی نامی بیماری میں مبتلا ہے۔ دوستو، یہ اس دور میں ایک لا علاج بیماری تھی۔ اس کے باوجود کارل ٹینزلر نے ایلینا کے علاج کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے ایلینا پر ہر جدید طریقہ علاج اپنایا۔ دوران علاج وہ ایلینا کو جیولری اور مہنگے کپڑوں جیسے تحائف بھی دیتا رہا۔ ٹینزلر کی ہر طرح کی کوششوں کے بعد بھی یہ لڑکی موت کا شکار بنی۔ کارل ٹینزلر نے ایلینا کے غریب ماں باپ کی مدد کرتے ہوئے اس کی تجہیز و تکفین کے تمام اخراجات اٹھائے اور اس کے لیے ایک عالیشان مقبرہ تعمیر کروایا۔ ایلینا کے ماں باپ ٹینزلر کے ارادوں سے بے خبر اسے ایک خدا ترس انسان تصور کرتے رہے جو ان کی زندگیوں میں ایک فرشتہ بن کر آیا تھا، لیکن در حقیقت ٹینزلر کے دماغ میں کوئی اور ہی شیطانی خیال پل رہا تھا۔ وہ اپنی انہی شیطانی مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر رات ایلینا کے مقبرے پر جایا کرتا اور اس کے مردہ جسم کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا۔ ایلینا کی موت کے 2 سال بعد ٹینزلر نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ یہ ایلینا کی لاش اس کے مقبرے سے نکال کر ایک ویگن کے ذریعے اپنے گھر لے آیا، جہاں اس نے ایلینا کی مردہ جسم کی دوبارہ تزئین و آرائش کی۔ اس کی ہڈیوں کو انتہائی باریک تاروں کی مدد سے جوڑا، اس کے مسخ ہوتے چہرے کو پلاسٹر آف پیرس کی مدد سے بحال کیا، جھڑتے ہوئے بالوں کی وجہ سے اس کے سر پر ایک وگ پہنا دی، اس کی آنکھوں کی جگہ نکلی شیشے کی آنکھیں نصب کر دیں، اس کے گلتے ہوئے جسم کو بچانے کے لیے اسے موم سے کوٹڈ کر دیا، بدبو چھپانے کی خاطر طرح طرح کی خوشبوئیں اس کے جسم پر چھڑکیں، اس کے جسم کو مہنگے ترین کپڑوں اور جیولری سے آراستہ کیا۔ ایلینا کی یہ سجی سوری لاش 7 سال تک کارل ٹینزلر کے بستر پر پڑی رہی۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں سے بے خبر اپنے شب و روز اسی لاش کے ساتھ گزارتا رہا۔ کئی بار ٹینزلر کے پڑوسیوں نے اس کی کھلی کھڑکیوں سے یہ مشاہدہ کیا کہ ٹینزلر ایک بے جان جسم کے ساتھ رقص کر رہا ہے۔ تب اس کے آس پڑوس میں اس کے خلاف چمگوئیاں ہونے لگیں، جن کی باز گشت ایلینا کی بہن فلورینڈا تک بھی پہنچی۔ فلورینڈا نے مقامی پولیس کو ان تمام باتوں کی اطلاع دی۔ ٹینزلر کے گھر کی تلاشی کے دوران اس کے بیڈ پر سے ایلینا کی 9 سال پرانی لاش برآمد ہوئی۔
یہ مقدمہ امریکہ کی تاریخ کے مشہور ترین مقدموں میں سے ایک ہے، جس میں کارل ٹینزلر کو گرفتار تو کیا گیا، اس کے مختلف میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے گئے جن میں اس کی دماغی حالت بالکل درست قرار دی گئی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد یہ بھی انکشاف ہوا کہ کارل ٹینزلر ایلینا کے جسم کو پچھلے کئی سالوں سے جنسی زیادتی کے لیے استعمال کرتا رہا تھا۔ اس کے باوجود کارل ٹینزلر کو کوئی سزا نہیں دی گئی، کیونکہ اس وقت امریکہ میں ایسا کوئی قانون ہی موجود نہ تھا جس کے تحت کسی مردہ جسم کے استحصال پر سزا دی جا سکے۔ ایلینا کی لاش کو انتہائی خاموشی کے ساتھ ایک نامعلوم جگہ پر دفنا دیا گیا تاکہ ٹینزلر دوبارہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ رہائی کے بعد کارل ٹینزلر ایک دوسرے شہر منتقل ہو گیا۔ ٹینزلر 1952 عیسوی کے دوران 75 سال کی عمر میں مرا، لیکن یہ اپنی موت تک ایک مورتی کے ساتھ رہتا رہا جس کا نام اس نے ایلینا رکھا ہوا تھا۔ ٹینزلر کے عزیز و اقارب کو اس کی لاش بھی اسی مورتی کے ساتھ پڑی ملی تھی۔ بعد ازاں اس موضوع پر چھپنے والے آرٹیکلز میں کچھ حیران کن انکشافات کی گئی جس نے دنیا کو چونکا کر رکھ دیا۔ ان میں پہلا انکشاف یہ تھا کہ ایلینا کی موت زہر کی سبب ہوئی تھی، جو کارل ٹینزلر نے اسے بیماری کی تکالیف سے بچانے کی خاطر دیا تھا، اور اس بات کا انکشاف خود کارل ٹینزلر نے اپنی موت سے قبل کیا۔ دوسرا انکشاف یہ تھا کہ ٹینزلر نے جس مورتی کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیں وہ در حقیقت ایلینا کی ہی لاش تھی، جو اس نے قبرستان کے عملے کو ایک بھاری رقم دے کر دوبارہ حاصل کر لی تھی۔ امریکہ میں اس موضوع پر بہت سی کتابیں اور ٹی وی ڈرامے بھی لکھے جا چکے ہیں۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔